السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز کو کھا بھی سکتا ہے اور اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اور استعمال ٹرانسپلانٹ کے طور پر بھی کیا جا سکتا ہے، چاہے تو وہ حرام جانور کا ہی کیوں نہ اعضا ہو، یعنی کہ کسی حرام جانور کے اعضا کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے انسان کی باڈی میں۔ تو سب سے پہلے ہم چیپٹر 2 آیت نمبر 173 سے اس بات کو پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں جو آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ جو حرام ہے۔ ایک، مردار، مرا ہوا۔ دوسرا، خون۔ تیسرا، خنزیر یعنی کہ سور کا گوشت۔ اور سور کے گوشت کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اپنے بچپن میں ایک کہانی سنی ہوگی بڑے بزرگوں سے کہ اگر خنزیر، پگ یا سور کا آپ نام لیں گے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی 40 دن تک، اور نہ ہی آپ کی کوئی دعا قبول ہوگی۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے، اور قرآن حکیم کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ اس کا نام لیں گے تو نیکیاں بھی ملیں گی آپ کو۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر کسی چیز کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یعنی کہ اسے نہیں کھائیں گے۔ تو یہ 4 چیزیں ہوئیں موٹے موٹے طور پر۔ اس کے آگے ہم چلتے ہیں کہ وہ خون کون سا ہوگا۔ وہ ہے بہتا ہوا لہو، چیپٹر 6 آیت نمبر 145 میں۔ جو ہڈیوں کے پاس کا خون ہوگا وہ اس کا حصہ نہیں ہوگا، اسے آپ کھا سکتے ہیں، وہ حرام نہیں ہے۔ اب چیپٹر 5 آیت نمبر 3، ان 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس میں آئیڈینٹیفائی کیا اور 7 میں چیزوں کو جوڑا ہے۔ وہ ہے گلا گھونٹ کے مارنے والا جانور، وہ بھی ہم نہیں کھائیں گے۔ بلندی سے گرنے والا جانور، ٹکر کھا کے مرنے والا جانور، یا کوئی درندہ اسے پھاڑ دے، وہ والا جانور بھی نہیں، سوائے اس کے کہ ہم اسے زندہ پالیں اور ذبح کر دیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ کسی ایسی جگہ پر ہم کسی جانور کو، کسی چیز کو چڑھاوے کے طور پر یا قربان کریں جہاں پر غیر اللہ کی نام کی چیزیں قربان کی جا رہی ہیں، تو اس جگہ کی چیزوں کو بھی ہم نہیں کھائیں گے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے چیپٹر 16 آیت نمبر 115 میں بھی بیان کی ہے۔ تو یہ ہوئی موٹے موٹے طور پر 4 آیتیں اس حوالے سے کہ حرام چیز کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اسے کھایا بھی جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ کسی انسان کے قتل کے حوالے سے کہ قصاص کے بدلے میں اسے قتل کیا جا سکتا ہے، اور قتل کیا جا سکتا ہے کسی ایسے آدمی کو جو کہ عادی مجرم ہو چکا ہو، یعنی کہ قتل و غارت کرتا ہو، چوری ڈکیتی کرتا ہو اور وہ باز نہ آتا ہو، اور یہ کام ہے حکومت کا کہ حکومت اسے قتل کرے گی مقدمہ چلا کر، ثابت کر کر۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی شخص کو قتل کر دیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ کسی مذہب سے متعلق نہیں، تمام انسانیت کے لیے آیت ہے۔ اور کوئی شخص اگر ایسا ہے جو کہ کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ مثال کے طور پر اب کسی شخص نے کوئی ایسی دوا بنائی جو کہ حرام چیز سے بنی ہے اور وہ لوگوں کی زندگی کو بچاتی ہے، تو وہ شخص ان میں سے ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ یا پھر کسی اعضا کا ٹرانسپلانٹ کرتا ہے کسی انسان کے اندر حرام جانور کا، ایز اٹ از نہیں ہو سکتا، اس لمبے پروسیس کے تحت ہی وہ اس کو کر پاتا ہے یا کرے گا، فیوچر میں بھی مختلف اعضا کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ کو ابھی بتا دے رہا ہوں کہ وہ اس کا حلال ہوگا۔ وہ انسان ضرورت کے طور پر اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ ہم پچھلی آیتوں پر مبنی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ضرورت کے طور پر اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ شخص ایسا ہوگا جو یہ کام کر رہا ہوگا جس نے کہ پوری انسانیت کو بچایا، کیونکہ اس نے ایک انسان کی جان بچائی ہے اس اعضا کی مدد سے۔ اب اس کی ہم کچھ پریکٹیکل مثال دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں دی جس کا کوئی علاج نہ ہو، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے جیسے الفاظ آپ کو سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی میں بھی مل جائیں گے، اس کی ریفرنس میں نے اب نیچے دے رکھا تھا اس میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے۔ ایک شہد، دوسرا پیچنگ کرانا، یہ کپنگ کہتے ہیں اسے، کٹ لگوا کے جو خون نکلواتے ہیں باڈی سے، آج کل کافی ہجامہ جو ہے اس کا کافی ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، لوگ کافی کرا رہے ہیں اس کو۔ اور داغ لگوانا، داغ لگوانا مگر ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ اس کے اندر شفا ہے۔ شفا اس اعتبار سے کہ جب کسی
مریض کے چوٹ لگ جائے یا آپریشن ہوتا ہے جس میں زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہاں پر جلا دیا جاتا ہے، اسے برن کیا جاتا ہے تاکہ اس کو بلیڈنگ کم ہو اور اس کی جان بچائی جا سکے. مگر یہ عمل ناپسندیدہ ہے. مگر ناپسندیدہ عمل کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے کسی کی جان بچانے کے لیے. یعنی کہ جان بچانے کے لیے آپ کھا بھی سکتے ہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور ٹرانسپلانٹ بھی ہو سکتا ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 2 بار خود داغا ہے، مشکات کی حدیث ہے. پھر انہوں نے دغوایا بھی ہے، یعنی کہ طبیب سے. اور پھر اس کی اگلی حدیث آپ کو مل جائے گی، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، مشکات المصابیح میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داغا. یعنی کہ اس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار کر کے دکھایا. ایک آدمی کو تو 2 بار ہی داغا اور دغوایا بھی. یعنی کہ اس عمل کو کیا جا سکتا ہے جبکہ یہ ناپسندیدہ تھا مگر جان بچانے کے لیے. اس کے علاوہ اب ہم چلتے ہیں سونے اور چاندی کی طرف. کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ریشم اور دباج پہننے سے اور اسے بچھانے سے منع فرمایا. اور اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ ریشم تو ایسا مرد پہنے جس کو آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں چاہیے، سب معاملہ اس کا صاف ہے، یعنی کہ اتنی سختی. اب اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 اصحاب کو ایک ایسی خارش کی بیماری ہو گئی اس میں اجازت دے دی ریشم پہننے کی، یعنی کہ دوا کے طور پر جان بچانے کے لیے ہم حرام چیز کا استعمال کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ان لوگوں نے ریشم پہنی باوجود اس کے کہ وہ حرام تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہنی. اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں کہ پہلے جنگوں میں ایک دوسرے کا موسلا کر دیتے تھے، یعنی کہ ناک کان بھی کاٹ لیا کرتے تھے. تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کو کاٹ لیا گیا، تو اس جگہ پر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناک لگوا دی گئی چاندی کی. تو مگر اس میں سے بدبو آنے لگی کیونکہ چاندی اس طرح کا میٹل رہتا ہے جو خراب ہو سکتا ہے. مگر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سونے کی لگوا لو. تو ان کی ناک سونے کی لگائی اور سونے میں کبھی زنگ نہیں آتی، وہ کئی 100 سال تک ایسا ہی رہ سکتا ہے چاہے آپ پانی میں ڈال دیں اسے. تو یہ سونے کا بھی استعمال ہوا جبکہ وہ حرام ہے، اور ان کو ناک لگائی گئی. اس کو ہم تشبیہ دیتے ہیں تقریباً ٹرانسپلانٹ سے، کہ ایک چیز لگا دی گئی. اگر کسی کے دانت میں بھی کوئی پرابلم ہے اور دانت سونے کا لگوا لیتا ہے اور وہاں انفیکشن ہونے کے چانس اس سے کم ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ سونے کا دانت بھی لگوا سکتا ہے اور دیگر چیزیں بھی وہ ٹرانسپلانٹ کر سکتا ہے. یہ حرام چیزیں ہیں اور اس کی مگر جان بچانے کے لیے اجازت ہے. اور یہاں پر تو صرف بدبو آ رہی تھی اور ریشم پہننے میں خارش ہوئی تھی. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنے کسی ساتھی کی جان بچانے کے لیے حرام چیز کا استعمال کر سکتے ہیں، اسے کھا بھی سکتے ہیں اور ٹرانسپلانٹ بھی کرا سکتے ہیں. تو فیوچر میں یا موجودہ حالت میں جو بھی ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں کسی حرام جانور کے اعضاء سے، وہ بھی کیے جا سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو ٹیم ہے اس کو کام کرنے والی جنہوں نے اس پر کام کیا ہے، وہ سب کے سب اس آیت کے تحت آئیں گے کہ جنہوں نے ایک جان کو بچایا انہوں نے پوری انسانیت کو بچایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.